اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا برائے ظہور صاحب العصر والزمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی قل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقا توأم وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم الامر علیہ السلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاثیر دعاؤں کو میری بار الہ دے، تاثیر دعاؤں کو میری بار الہ دے، تاثیر دعاؤں کو میری بار الہ دے، جو مانگتا ہوں مجھ کو محمد کے خدا دے۔ تاثیر دعاؤں کو میری بار الہ دے، جو مانگتا ہوں مجھ کو محمد کے خدا دے۔ حیدر کی ولایت کو میرے دل میں بسا کر، حیدر کی ولایت کو میرے دل میں بسا کر، حیدر کی ولایت کو میرے دل میں بسا کر، اے خالق ہستی میرا دل کعبہ بنا دے۔ حیدر کی ولایت کو میرے دل میں بسا کر، اے خالق ہستی میرا دل کعبہ بنا دے۔ جو رہنے نہ دے ہوش مجھے سود و زیاں کا، وہ جام ید اللہ کی الفت کا پلا دے۔ میں سمجھوں گا جنت کا کوئی عالم عقی ہوں، جو خاک میری خاک میں کربل کی ملا دے۔ ہو میرا شمار ان کے مداح خانوں میں یا رب، میں یہ نہیں کہتا مجھے سلمان بنا دے۔ ہو میرا شمار ان کے مداح خانوں میں یا رب، میں یہ نہیں کہتا مجھے سلمان بنا دے۔ پردہ ہٹا کے غیب کا قائم کی جبیں سے، ہر منتظر کو جلوہ قائم بھی دکھا دے۔ اما بعد فقط قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صاحب الزمان کی جلد آمد و سلامتی کے لیے، رزق ایمان میں وسعت کے لیے جتنی بلند ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات پڑھی۔ اس مقام ذی وقار پر میرا پہلا سجدہ ذکر، آپ کے چہروں کی پہلی مرتبہ زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ظاہراً آپ مجھ سے نہ آشنا، میں آپ سے نہ آشنا، آپ مجھ سے نہ واقف، میں آپ سے نہ واقف، آپ میرے انداز گفتگو سے نہ واقف، میں آپ کی انداز سماعت سے نہ آشنا، لیکن ایک رشتہ جو آپ میں اور مجھ میں ازل سے ابد تک قائم ہے، جو خون کے رشتے سے زیادہ گاڑھا، جو خون کے رشتے سے زیادہ خالص، جو خون کے رشتے سے زیادہ پائیدار ہے، اس رشتے کا نام ہے ولایت علی علیہ السلام۔ جی بلند تر صلوات پڑھی۔ اور اتفاقاً پہلی ہی حاضری میں وقت مختصر ملا، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وقت جتنا بھی مل جائے ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا آپ میرے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں گے تو ہم اہل بیت کے دربار میں سجدہ کرنے کے قابل تو ہو سکیں گے نا۔ وقت جتنا بھی مل جائے ہمیشہ کم ہوتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری آدمی کی آخری ہجکی تک اگر وقت مل جائے تو علی بادشاہ کی نالین کے تلوے سے اڑنے والی مٹی کے کسی ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ سلامت رہیں جن لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ مالک اس ہاتھ کو کسی کا بھی محتاج نہ کرے جو اہل بیت کے ذکر میں اٹھے، اور ہمیشہ وہی ہاتھ ہی کسی کے لیے دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں جو اہل بیت کے ذکر میں اٹھتے ہیں۔ میں بلا تمہید میں 6 مصروں سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں، اور انہی 6 مصروں سے مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میں اور آپ کتنی دیر تک ایک دوسرے کے رفیق سفر رہیں گے۔ بلا تمہید کہنے جا رہا ہوں، یا صاحب الزمان کچھ لفظ عطا کر،
یا صاحب الزمان کچھ لفظ عطا کر. پھر کہنے جا رہا ہوں یا صاحب الزمان کچھ لفظ عطا کر. پھر لوح اور قلم بھی تصرف میں عطا کر. عنوان بھیج دے اسے آیت میں چھپا کر. اور مجھ کو انبیاء سا تکلم بھی عطا کر. ان سامعین میں ابھی خلیل بھیج دے. ان سامعین میں ابھی خلیل بھیج دے. اور داد دینے کے لیے جبریل بھیج دے. آپ سلامت رہیں. لے سرکار، میں آج کی اپنی حاضری کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اور میرے زیر نظر سرکار شہزادہ علی اصغر کا ظہور بھی ہے. ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کا نزول ہوتا ہے. میں تیسرا لفظ استعمال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. ان کا ظہور ہوتا ہے، ان کی آمد ہوتی ہے. تیسرا لفظ میں استعمال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا. اور بتاؤں کیوں؟ جس کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے نا، اس کے اندر جھانک جھانک کے تلاشیاں نہیں لیتے. اوئے ہوئے، بہت بڑی بات کر گیا میں. جس کی دہلیز پر سجدہ کر لیا جائے اس کے اندر جھانک جھانک کے تلاشیاں نہیں لیتے. ہم پر آل محمد کا اتنا ہی کرم ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم آ گئے ہیں. اس سے آگے سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں. وہ اس لیے کہ ان کے آگے، ان کی آمد کے بارے میں آگے سوچنے والے کو شیطان کہتے ہیں. وہ شیطان ہے. بلا تمہید میں اپنی حاضری کا آغاز 6 مصروں سے کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرے ایک بھائی کا حکم بھی ہے. اور میں ہمیشہ اپنے کہے ہوئے مصروں کے لیے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ خیال، یہ تخیل، یہ ادراک، یہ نہج بندہ ناچیز سے پہلے آپ نے کسی شاعر سے، کسی ذاکر سے، کسی عالم سے سنا ہو، کوئی داد نہیں. لیکن اگر یہ خیال، یہ تخیل، یہ ادراک، یہ نہج بندہ ناچیز سے آپ پہلی مرتبہ سنیں، پھر جو بندہ اپنی آواز بچائے، یاد رکھے جو آوازیں حسین بادشاہ کے ذکر سے بچا لی جائیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. ان آوازوں کا مصرف اچھا نہیں رہتا. بلا تمہید کہنے جا رہا ہوں، شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. یا صاحب الزمان مجھے اتنی طاقت عطا کر، میں اپنے مصرے تیری ریت کے سپرد کر سکوں. شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا. ہائے 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 ہائے. شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا. دوسرے مصرے کے استقبال کے لیے پورا پنڈال بھی کھڑا ہو کے مجھے داد دے. میرے مصرے بڑے، آپ کی داد کم ہوگی. پھر کہنے جا رہا ہوں، شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا. قرآن کی آیات میں آیا تیرا جھولا. قرآن کی آیات میں آیا تیرا جھولا. پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو میرے مصرے برداشت کرے. پھر کہنے جا رہا ہوں، شبیر نے کون کہہ کے بنایا تیرا جھولا. غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا. قرآن کی آیات میں آیا تیرا جھولا. رحمان کے ہاتھوں نے جھلایا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. رحمان کے ہاتھوں نے جھلایا تیرا جھولا. عالم میں تیرے جھولے کا یہ فیض جدا ہے. عالم میں تیرے جھولے کا یہ فیض جدا ہے. اسلام تیرے ننے سے جھولے میں پلا ہے. آئے ہائے. ہمیشہ سلامت رہیں. اگر آپ ساتھ دیں تو ایک منزل بلند کی جائے. ہے اجازت؟ سرکار، میں ہمیشہ یہ کوشش کیا کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہمیں مصاحب میں سنائی جاتی ہیں وہ ہم کوشش کر کے آل محمد کے فضائل میں پیش کریں. حقیقتیں پیش کریں گے تو ہمارے اذہان میں آل محمد کی معرفت بلند ہوگی. ہمیں معرفت ہوگی تو ہمیں آل محمد کی موجودگی کا یقین ہوگا. آل محمد ہمارے جسموں پر، ہماری روحوں پر طاری رہیں گے. میں ایک منزل کی طرف سفر کرنے لگا ہوں اور اس کے لیے مجھے آپ کی سماعتوں کی ضرورت ہے. 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر. 10 محرم 61 ہجری بوقت ظہر میدان کربلا حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر. شہزادہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ دیکھ کر کائنات کی ہر ایک شے نے حسین بادشاہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. بھائی اپنی سماعتیں میرے طرف رکھیے.
حسین بادشاہ کے ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر دیکھ کے پوری کائنات کی ہر ایک شے نے حسین بادشاہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. میرے بہت ہی قابل احترام عابد نعیمی صاحب تشریف فرمائیں. ان کی سماعتوں کی توجہات کے ساتھ ایک جملہ آپ کی سپرد کرنے جا رہا ہوں. 10 محرم ہاتھوں پہ اصغر، مصیبت کا وقت، جو مصیبت کے وقت میں پوری کائنات کو پالنے پہ قادر ہو اسے حسین کہتے ہیں. آئے ہائے ہائے، ہاتھوں پہ شہزادہ علی اصغر، پوری کائنات نے کچھ نہ کچھ مانگا. کچھ فرات نے بھی مانگا، کچھ فرات نے بھی مانگا. جو فرات نے مانگا وہ فرات کو پتہ ہے. لیکن میں نے اپنے تخیل کے مطابق فرات سے پوچھا کہ فرات تو نے کیا مانگا؟ فرات نے کہا میں نے زمزم سے زیادہ، آئے ہائے ہائے، میں نے زمزم سے زیادہ طہارت علی اصغر کی پیاس سے حاصل کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پھر فرات نے اپنے حصے کی خیرات حاصل کرنے کے بعد حسین بادشاہ سے ایک درخواست کی، ایک گزارش کی. یہ 4 مصرے آپ کی سپرد کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے یا یہیں پہ اپنی حاضری کو مکمل کرنا ہے. فرات کہنے لگی یہ حسین سے مولا، بھائی تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا. فرات کہنے لگی یہ حسین سے مولا، فرات کہنے لگی یہ حسین سے مولا، تیرا یہ لال زمانے سے جدا لگتا ہے. ہائے 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 ہائے. فرات کہنے لگی یہ حسین